اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا بطي من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء وأنا قتني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وقتلت به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأن القمر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت لصلاة ويزبي إليه الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني. فقال يا أم إني أشفيك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت أنا من جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام أو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت لصلاة ويزبي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقل وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشفيك راية طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت لهم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين الإسلام والكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام أو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت لصلاة وإذا بالحسنين علي ابن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقل وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشفيك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نمها ومولدك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك من اختاره الله أتأذن أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتا والسلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بزتي ويا قرتين يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملوا من تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمنية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن رسالته هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
فقال جبريل يا ربي أتأذن أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا قال الله تعالى قد زنت لك فهبط من جبريل وأقبلنا والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا زمنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج وقال له إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي الإسلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جمشيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي الإسلام إذا والله فزنا وفاشيتنا رب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال رسول الله يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمشيتنا ومحبين وفيهم من لفظ الله همه يا الله ولا مغموم إلا كشف الله همه يا الله ولا تعالي حاجة إلا قضى الله حاجته يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج فقال عليه السلام زم الله يفوز وسيدنا كذلك أشياء فاز وسيد في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم يا رب حق احمد مختار مصطفى يا رب حق حیدر قرار مرتضی يا رب حق سید معصومہ فاطمہ يا رب حق سید مسموم مجتبی یا رب حق صفت نبی شاہ مشرقین تشنا دہن مسافر کربو بلا حسین جس بزم میں نجم پڑھی جائے اے خدا ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو الدعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا
إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صاعقة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ومن عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وشفيعنا المذنبين ورحمة للعالمين وأبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہم سب کا رازق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. تعریف اس خداوند عالم کی کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے بعد امامت کا سلسلہ باقی رکھا اور قرآن جیسی عظیم کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی. ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میں ہمارے رسول فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یعنی کہ جو شخص اس دنیا سے محمد اور آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے. عزیزان محترم، رسول اللہ کی اس حدیث کو سن کر یقیناً شکر کا سجدہ ادا کرنے کا دل ہوتا ہے کہ پروردگار عالم تیرا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. خدا تو نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے، کتنا بڑا فضل کیا ہے کہ تو نے ہمیں اس دنیا میں
ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں محمد اور آل محمد کی محبت پائی جاتی ہے۔ یقیناً یہ نعمت ولایت علی، محبت محمد و آل محمد تو خدا نے ہمیں اس کے فضل سے عطا کی ہے۔ اس میں ہماری کوئی کوشش یا ہماری کوئی محنت نہیں تھی۔ ہاں، ولایت علی ہم اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے، قربانیوں سے بڑھا سکتے ہیں، لیکن دی تو خدا نے اس کے فضل سے ہمیں ہے۔ ہمارے ماں باپ اہل بیت کے چاہنے والے، اس لیے ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ بس اس نعمت کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، اور دعا کرتے رہنا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور ہماری تا قیامت تک آنے والی نسلوں کو خدا ولایت علی کی دولت سے مالا مال کرتا رہے، ہمارے مرتے دم تک ہمارے دلوں سے ولایت علی وابستہ رہے، ولایت علی کا دم بھرتے رہے، جیے تو بھی علی کی محبت میں اور مرے تو علی کی محبت میں مرے۔ کیوں عزیزان محترم؟ کیونکہ علی ہی کی محبت، محمد اور آل محمد ہی کی محبت دنیا اور آخرت میں ہمیں کام آنے والی ہے۔ دنیا میں بھی ولایت علی، محمد اور آل محمد کی محبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا سنور جاتی ہے، ہمارے مشکل کام آسان ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہے، بیماروں کو انہی کی محبت کے صدقے میں شفا ملتی ہے۔ نہ جانے دنیا کی کتنی نعمتیں، اگر میں لفظوں کو بدل کر یہ کہوں کہ دنیا کی ہر نعمت محمد اور آل محمد کے صدقے میں ملتی ہے تو وہ غلط نہیں ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ ہر نعمت ان کے صدقے میں ملتی ہے، اور آخرت تو محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جن کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہوگی اور وہ مر جائے گا، اسے شہید کا مرتبہ ملے گا۔ شہید کا مرتبہ ایسے نہیں ملتا ہے۔ انسان جب شہادت پاتا ہے، میدان میں جاتا ہے، اپنے خون میں نہاتا ہے، تلواروں نیزوں کا زخم کھاتا ہے، تب جا کر اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن کیا کہنا، محمد اور آل محمد کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں بستر مرض پر بیماری کی وجہ سے مرتا ہے، نہ اس نے خون بہایا، نہ اس نے گھر چھوڑا، نہ اس نے سختی، گرمی، ٹھنڈی، بارش کو برداشت کیا، نہ زخم برداشت کیے، اپنے گھر میں اپنے بستر پر بیماری میں جب وہ مرا، لیکن کیونکہ اس کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت تھی، پروردگار عالم اسے شہید کا مرتبہ عطا کر دے گا۔ یقیناً عزیزان محترم، ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ دنیا تو ہے ہی ہے، ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں سب کچھ ہے دنیا میں ہمارے پاس، لیکن جیسے ہی انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے، آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سفر کا پہلا قدم جب انسان اٹھاتا ہے، مرنے کے بعد جیسے ہی روح نکلتی ہے، وہ اس کا سفر شروع ہو گیا، آخرت کا سفر۔ وہاں سے لے کر جنت میں پہنچنے تک ہر قدم پر اہل بیت کی محبت کام آئے گی ہمیں، یہ میں نہیں کہہ رہی۔ ہمارے آخری نبی ہی کی ایک بہترین حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ جس سے ہمارے دل خوشیوں سے بھر جائیں گے، ہم اپنی قسمتوں پر ناز کریں گے، ہمیں اس نعمت ملنے پر شکر کرنے کا دل ہوگا، بار بار ہمیں بار بار دل کرے گا کہ ہم شکر کے سجدے میں چلے جائیں کہ پروردگار تو نے کتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پر۔ اور اس حدیث کو سننے کے بعد ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے مرحومین اہل بیت کے چاہنے والے تھے، یقیناً وہ محبت انہیں اس طرح سے کام آئی ہوگی
ہمارے رسول فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت 7 مقام پر فائدہ پہنچائے گی، 7 جگہوں پر۔ اللہ کے رسول کہہ رہے سب سے پہلا موقع جب محبت اہل بیت ہمیں کام آئے گی، سب سے پہلا موقع ملک الموت کی آمد کے وقت۔ جتنے میرے سامعین ہیں جو مجھے سن رہے، ہم سب تھوڑا بہت واقف ہے ملک الموت کی آمد سے۔ انسان گھبراہٹ میں ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، انسان تکلیف میں ہوتا ہے، سختی میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کی آمد ہوتی ہے، اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، سکرات ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایسے وقت میں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، ایسے وقت میں وہ محبت انہیں کام آئے گی۔ اللہ اللہ، سوچئے پھر وہ سکرات نہیں رہے گا، ملک الموت کی آمد آسان ہو جائیں گی، اہل بیت کی محبت کام آئے گی انشاءاللہ اس وقت۔ یہ پہلا موقع ہوگا۔ دوسرا موقع رسول اللہ کہہ رہے سوال منکر و نکیر کے وقت۔ انسان جب قبر میں سلا دیا جائے گا، اس کی قبر بند ہوگی، منکر و نکیر آ جائیں گے، سوال و جواب شروع ہو جائیں گے۔ آسان نہیں ہوگا وہ مرحلہ جب منکر و نکیر اکیلے میں، تنہائی میں، قبر کی وحشت ہو۔ ایسے وقت میں انسان کو اہل بیت کی محبت کام آ جائے گی۔ تیسرا مرحلہ قیامت کے دن جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان، وہ قیامت کا میدان ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان ایک ایک عبادت کے لیے، ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا۔ ایسے وقت میں جو کام آئے گا وہ اہل بیت کی محبت ہوگی۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ نامہ اعمال جب ہاتھوں میں دیا جائے گا، انسان کا نامہ اعمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ پریشان ہوگا، سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں۔ اس کی آخرت کا فیصلہ ہوگا یہ وقت۔ ایسے وقت میں نامہ اعمال کا جب ہاتھوں میں رکھا جائے گا، ایسے وقت میں ہمیں اہل بیت کی محبت کام آ جائے گی۔ اس کے بعد پانچواں مرحلہ عدل الہی میں جب کھڑا کیا جائے گا، عدالت الہی میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا، عدالت ہوگی خدا کی، کتنے گناہ کتنی نے کیا۔ ایسے وقت میں اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ پھر رسالت مآب کہہ رہے چھٹا موقع میزان کے وقت، اب تولا جا رہا ہے، یہاں نے کیا، یہاں بدیا۔ ایسے وقت میں جب ہمارا پلڑا جو ہے وہ یہاں وہاں ہو رہا ہوگا، ایسے موقع پر اہل بیت کی محبت ہمیں سہارا دے دیں گی۔ اس کے بعد ساتواں آخری مرحلہ، جس کے بعد انشاءاللہ انسان جنت میں چلا جائے گا، ساتواں موقع پل صراط۔ یقیناً سب جانتے ہیں پل صراط ہم اپنے بلبوتے پر کبھی بھی پار نہیں کر سکتے، جو آگ سے زیادہ گرم ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ انسان کبھی ایسے پل کو اپنے بلبوتے پر پار نہیں کر پائے گا، تب کیسے پار کر کے جنت میں جائے گا؟ رسالت مآب کہتے ہیں میری اہل بیت کی محبت اس وقت تمہیں کام آ جائیں گی۔ بس انشاءاللہ اہل بیت کی محبت ہمیں پل صراط سے پار کر دے گی، پھر انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ بس خوش قسمت لوگ ہیں ہم کہ ہر مرحلے آخرت کے پہلے قدم سے لے کر جنت میں پہنچنے تک ہر مرحلے پر اہل بیت کی محبت ہمیں کام آئیں گی۔ بس کوشش کرتے رہنا ہے اس محبت کو بڑھانے کی، اہل بیت کی محبت بڑھتی چلی جائے ہمارے دلوں میں، اس کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور شکر ادا کرتے جانا ہے، دعائیں کرتے جانا ہے کہ خدا اس محبت کو ہمارے دلوں میں مرتے دم تک باقی رکھے۔ مقدس اردبیلی ہمارے بہت بڑے عالم دین ہے، سبھی نے ان کا نام سنا ہے۔
मरने के बाद कुछ उलमाओं ने मुक़द्दस अर्दबिली को ख्वाब में देखा। उलमा देख रहे हैं कि हरम इमाम अली से मुक़द्दस अर्दबिली बाहर आ रहे। ख्वाब में मुक़द्दस अर्दबिली का इंतकाल हो चुका है। अब ये आलिम देख रहे हैं कि मुक़द्दस अर्दबिली इमाम अली के हरम से बाहर आ रहे हैं। ये आलिम दीन ने मुक़द्दस अर्दबिली से सवाल किया कि मुक़द्दस अर्दबिली, इतने बड़े आलिम थे तुम, इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी, इतनी नेकिया की, इतने अच्छे काम किए तुमने दुनिया में, ये बताओ सारे अमल में से सबसे ज़्यादा तुम्हें वहाँ क्या काम आया? अब मरने वाला बता सकता है, उसने तो सारी चीज़ें देख ली है, कब्र का मरहला देख लिया, मलिकुल मौत देख लिया, सवाल और जवाब देख लिए, बरज़ख देख ली, सब देख लिया। अब वो बता रहा है। मुक़द्दस अर्दबिली से पूछा गया, सबसे ज़्यादा कौन सा अमल काम आया? मुक़द्दस अर्दबिली जवाब देते हैं, मेरे तमाम नेक अमाल में सबसे ज़्यादा काम आया मुझे वाली नजफ़ अमीरुल मोमिनीन की विलायत मुझे सबसे ज़्यादा काम आई। मुक़द्दस अर्दबिली जितना अजीम शख्स कह रहा है कि वाली नजफ़ मौलाए कायनात की विलायत मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ काम आई है। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे पास है विलायत अली, इसे संभाल कर रखिए, इसे बढ़ाए ताकि हम और आप जो है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि अली की विलायत, अहले बैत से मवद्दत, अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं है। विलायत का मतलब क्या है? हमने अब तक सुना कि अली की विलायत, अली की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत हमें हर जगह काम आएगी। तो ये मोहब्बत करे कैसे? सिर्फ ज़बान से मोहब्बत करना काफ़ी नहीं है, दिल में अली की मोहब्बत को बसा लेना काफ़ी नहीं है। हमारा जिस्म का एक एक आज़ा कह उठे कि हाँ, हम अली से मोहब्बत करते हैं, उसे कहा जाएगा हकीकी मानों में अली की मोहब्बत। मैं चलूँ तो लगे कि अली वाली चल रही है, अली की कनीज़ आ रही है। मैं बोलूँ, लगना चाहिए कि अली वाले बोल रहे हैं। शादियों में जाऊं तो लगे कि अली वाला शादी में आया है। किसी और महफिल में, किसी और मजलिस में, किसी गैदरिंग में जाऊं, लगना चाहिए कि अली वाले आए हैं। मेरा उठना बैठना, मेरा बोलना, मेरी ज़िंदगी का हर कदम अली वालों की तरह होना चाहिए। तब जाके कहा जाएगा कि हमने विलायत अली पर ज़िंदगी को गुजारा। सीरत व किरदार से हमें अली को अपनाना है। दिल में अली की मोहब्बत होनी चाहिए, ज़बान पर अली का ज़िक्र होना चाहिए, अली की बातें होनी चाहिए, और हमारी ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक और पूरी ज़िंदगी हमारा 24 घंटा अली की खुशनुदगी में बिताने की कोशिश करना है। अली ने जैसा चाहा है वैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना है। आज एक खुसूसी पैगाम देना चाहती हूँ अली वालों के लिए, अली की मोहब्बत का दम भरने वाले मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आज की मजलिस में। इस मैसेज को अगर हमने अपना लिया, हमने अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई कर दिया, तो इंशाल्लाह ये जो हमने देखा ना कि अली की मोहब्बत के बाद हर मरहले आसान, कोशिश करना है बस हकीकी मानों में अली के पैरोकार बनकर इस ज़िंदगी को गुजारे। एक रिवायत आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। रिसालत माप की है हदीस। रिसालत माप फरमाते हैं कि क़यामत के दिन
अल्लाह कुछ लोगों को बालों पर अता करेगा, विंग्स अता करेगा खुदा, और वो लोग बालों पर पाने के बाद जो है वो उड़ेंगे, उड़ते हुए जो है वो जन्नत की तरफ परवास करेंगे। अपनी कब्र से उठे, बालों पर मिले, विंग्स मिले, और वो उड़ते हुए जन्नत की तरफ जाने लगेंगे। एक मर्तबा फरिश्ते इन लोगों से पूछेंगे जिनके पास बालों पर है, फरिश्ते सवाल करेंगे, हिसाब किताब हुआ तुम्हारा? ये लोग कहेंगे नहीं, हमारा हिसाब किताब नहीं हुआ। फरिश्ते पूछेंगे, पुल सिरात को पार किया? ये कहेंगे नहीं, हमने तो पुल सिरात नहीं देखा, पुल सिरात को हमने पार नहीं किया। फरिश्ते पूछेंगे, दोज़ख देखी? कहेंगे नहीं, दोज़ख नहीं देखी। कहाँ, कौन सी नबी की उम्मत से हो? ये लोग कहेंगे कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है। फरिश्ते कहेंगे, खुदा के वास्ते हमें बताओ कि तुमने दुनिया में ऐसी कौन सा काम किया, ऐसी कौन सी सिफत थी तुम्हारी कि जिसकी वजह से तुम्हें ये मर्तबा मिला है कि बिना हिसाब व किताब तुम जन्नत में जा रहे हो। अज़ीज़ान मोहतरम, कब्र से उठाए जाएंगे, सीधा कब्र से उठकर उन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा। न क़यामत का वो हौलनाक मंज़र उन्हें देखने मिलेगा, न हिसाब व किताब के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, न पसीना होगा, न सूरज होगा, न प्यास की शिद्दत होगी, न गर्मी होगी, न पुल सिरात, न मीज़ान, कुछ भी नहीं, सीधा जन्नत। हमारा भी दिल करता है ना कि हम भी ऐसे ही बस कब्र से निकाले जाए और सीधा हम जन्नत में पहुंचा दिए जाए। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। रिसालत माँ बता रहे हैं, उसका रास्ता बता रहे हैं अली वालों के लिए कि कैसे तुम सीधा जन्नत में जा सकते हो। तो जब फरिश्ते पूछेंगे ना कि क्या किया दुनिया में ऐसा, कौन सी सिफत थी तुम्हारी ऐसी जिसकी वजह से तुम्हें ये मर्तबा मिला, एक मर्तबा ये लोग कहेंगे कि 2 सिफत हमारी ऐसी थी कि जिसकी वजह से हम सीधा जन्नत में जा रहे। सबसे पहला वो कहेंगे कि जब हम तन्हा होते थे दुनिया में तो हम खुदा की नाफरमानी करने में शर्म महसूस करते थे। यानी क्या? यानी जब हम दुनिया में अकेले होते थे, घर में कोई देखने वाला नहीं है, अकेले हैं हम, तब हमें खुदा की नाफरमानी करने में शर्म महसूस होती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, सबके सामने, पब्लिक के सामने गुनाह करना मुश्किल है। इंसान डरता है, इंसान शर्म महसूस करता है, लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। इंसान पब्लिकली गुनाह नहीं करता है, शर्म आती है उसको। लेकिन जब इंसान अकेले में होता है ना, उस वक्त शैतान इंसान पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अकेले में हो, कोई नहीं देख रहा, कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कहाँ किसी को पता चलने वाला है। अकेले में खुदा की नाफरमानी से बचना मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। लेकिन अली वाले जो है ना, वो मुश्किल काम करके ही इतने बुलंद दरज्जे पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जन्नत में। आज लॉकडाउन्स चल रहे हैं ना, हर जगह ऑफिसेस बंद है, दुकानें बंद है, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, सब कुछ बंद है। हर इंसान अपने घर में अकेला है। लेकिन आज हर इंसान के पास मोबाइल है। इंसान चाहे तो इस मोबाइल के ज़रिए से इस लॉकडाउन में ढेर नेकियों का ढेर लगा सकता है। कुरान की तिलावत, दुआएं, दर्स, किताबों को पढ़ना, सिले रहम करना,
انسان اسی موبائل کے ذریعے سے لاک ڈاؤن میں فری ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، فرصت میں ہے، انسان نیکیوں کا انبار کھڑا کر سکتا ہے، لیکن اسی موبائل کے ذریعے سے خدا نہ خواستہ اکیلے میں، فرصت میں، گھر میں لاک ڈاؤن میں بیٹھ کر انسان خدا نہ کرے اسی موبائل کے ذریعے سے گناہوں کا ڈھیر بھی لگا سکتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میرا موبائل ہے، کون دیکھ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ میں نے کیا کیا اپنے موبائل میں، کیا دیکھا، کیا سنا۔ میرے جوانوں کے لیے خصوصی طور پر اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتی ہوں، جوان جن کی زندگی آج موبائل سے کمپلیٹلی جڑی ہوئی ہے، ہر چیز موبائل میں، پورا وقت ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، ساری فیسلٹیز ہے۔ جوانوں کے لیے میں بہت امپورٹنٹ میسج ہے، یہ کہہ رہے ہم سیدھا جنت میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب اکیلے میں ہوتے تھے، ہم خدا کی نافرمانی کرنے سے شرم محسوس کرتے تھے۔ میرے جوان جاگ جائے، لاک ڈاؤن سے گھر میں اکیلے ہو، خدا کی نافرمانی کرنے سے اگر ہم بچ گئے، اکیلے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے نا، امام زمانہ تو دیکھ رہے ہیں نا، جس علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں وہ علی جانتا ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ بس میرے جوانوں، اگر نافرمانی سے بچ گئے دنیا میں اکیلے میں، تو سمجھ لو سیدھا قبر سے اٹھا کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ یہ پہلی صفت ان لوگوں کی، میں نے صرف اشارہ کیا ہے، میرے جوان بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اس لاک ڈاؤن میں۔ کوشش کرے، قرآن پہ قرآن ختم ہو سکتے ہیں، دعائیں ہو سکتی ہے، دنیا کے حالات بگڑ رہے ہیں، اگر ہم سکون میں ہیں، ہم آرام میں ہیں، ہم مومنوں کے لیے دعائیں کرے، ہم رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرے، صحیفہ کاملہ اور عظیم عظیم کتابوں کی دعاؤں کے ذریعے سے ہم دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے کہ جس کے لیے ان لوگوں کو اتنا بڑا مرتبہ ملے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی مقرر کی ہوئی چیزوں پر ہم راضی رہتے تھے۔ اگر ہمارے جوان یہ سیکھ جائے نا، یقیناً دنیا کامیاب، آخرت کامیاب۔ خدا نے ہمیں جس حال میں آج رکھا ہے اس پر راضی رہنا ہم سیکھ لے، یقیناً دنیا کی زندگی آسان ہو جائیں گی، آخرت تو ہے ہی ہے۔ رسالت مآب کہہ رہے ہیں سیدھا قبر سے جنت میں بھیج دیے جاؤں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں خدا نے تمہیں جس حال میں رکھا تم راضی رہتے تھے۔ آج ہر ایک کا بزنس فلاپ ہو رہا ہے، ہر ایک فائنینشلی کرائسس میں ہے، ہر ایک مصیبت میں ہے، ہر ایک اپنے اپنے پرابلمز کی وجہ سے پریشان ہے۔ شکایت نہیں ہو، ان پریشانی میں، ان رزق کی تنگی میں، لاک ڈاؤنز میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں، بس یہی سوچے کہ خدا تو نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے، میں راضی ہوں۔ جتنا راضی رہیں گے، جتنا شکر کریں گے نا، خدا راستے آسان بناتا چلا جائے گا۔ خدا ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، کیونکہ خود خدا نے کہا ہے قرآن مجید میں، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ہائے واویلا نہیں کرنی ہے، شکایت نہیں کرنی ہے خدا کی۔ خدا نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں میں ہی پریشان ہوں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یہ بیماری کی وجہ سے، اس پینڈیمک کی وجہ سے نہیں عزیزان محترم، میں تو بہت آرام میں ہوں۔ ہم یہ سوچیں کہ میں تو بہت سکون میں ہوں۔ نہ روئے، نہ پریشان ہو، لوگوں سے شکایتیں نہ کریں، شکر ادا کرتے رہے، خدا تو نے جس حال میں رکھا ہے میں بہت اچھی ہوں۔ راضی رہے، جب انسان راضی رہیں گا نا، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ میرا بندہ مصیبت میں بھی مجھ سے راضی ہے، پریشانی بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے، خدا راستے آسان بناتا چلا جائے گا، خدا نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا، دنیا بھی آسان ہو جائیں گی، اور رسالت مآب کے آخرت بھی آسان، قبر سے سیدھا جنت۔ تو علی والے جو ہوتے ہیں نا، ولایت علی اسی کا نام ہے۔
علی والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو خدا کی نافرمانی کرنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، اور خدا نے جس حال میں انہیں رکھا ہے دنیا میں اس میں راضی رہتے ہیں۔ بس یہ دو چیزیں ہمیں اپنانی۔ انشاءاللہ آج کی مجلس کا یہ امپورٹنٹ درس تھا، آپ انشاءاللہ اس پر غور و فکر کریے گا، اور ہم دعا کرتے خداوند عالم ہمیں یہ دو صفت اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ سمجھ لے کہ انہی دو صفت میں پورا دین، پورا مذہب سما گیا ہے۔ نافرمانی سے ڈرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے خدا کی، اور خدا نے جیسا ہمارے مقدر میں لکھا ہے اس پر راضی رہنا ہے۔ بس یہ دو چیزیں مل گئی، بڑا آسان ہو جائے گا، دنیا کی زندگی بھی آسان، آخرت بھی آسان انشاءاللہ۔ بس عزیزان محترم، یقین آج جمعرات کا دن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اولاد کی جانب سے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرنے والے، وہ مرحوم کہ جن کی اولاد نیک ہوتی ہے، اور ایسی نیک اولاد اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں، مجلس حسین کے ذریعے سے، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، یا کوئی بھی دوسری نیکی کے ذریعے سے اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں یہ لوگ۔ عزیزان محترم، آج ایک اولاد نے، بچوں نے اپنے مرحوم باپ کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم مرنے والے بڑے نیک اور اچھے انسان تھے۔ خداوند عالم نے یقیناً انسان کی جیسی زندگی ہوتی ہے نا، ویسی اس کی موت ہوتی ہے۔ مرحوم ماہ مبارک رمضان میں انتقال کر گئے، اسی سے ہم اندازہ لگائے ہر ایک کو یہ خوش قسمتی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ انسان کتنے وقت سے بیمار ہوتا ہے، کتنے وقت سے اس کی طبیعت اپ ڈاؤنز ہوتی رہتی ہے، لیکن خداوند عالم انہیں ماہ رمضان تک ان کی زندگی کو پہنچا دیتا ہے، کیونکہ وہ نیک انسان ہوتے ہیں۔ ایسے نیک انسان اس ماہ مبارک رمضان تک خدا انہیں پہنچا کر پھر انہیں یہ فضیلت عطا کرتا ہے، ان کی روح کو ماہ مبارک رمضان میں قبض کرتا ہے، تاکہ دنیا والے بھی دیکھ لے کہ ہمارے نیک بندوں کو جب ہم موت دیتے ہیں تو وہ موت بھی فضیلت والی ہوتی ہے۔ بس مرحوم ماہ مبارک رمضان میں انتقال کر گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کی درجات کو بلند کرنا، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو آسان کر دینا، پروردگار مختار بھائی کی قبر کو وسیع اور پرنور بنا دینا، پروردگار ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرنا۔ بس عزیزان محترم، جمعرات کا دن ہمارے مرحوم انتظار کرتے ہماری جانب سے ایصال ثواب کے لیے۔ یقیناً مجلس حسین بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، اور اس میں بھی آنے والی شب جو ہے نا، یوم غم، آنے والی شب کو ہم یوم غم کے نام سے یاد کرتے، یعنی غم کا دن۔ کون سی تاریخ؟ 8 شوال۔ یقیناً یوم غم سنتے ہیں نا ہمارا دل غم سے بھر جاتا ہے، کیونکہ ہم علی والے ہیں، علی کے جانے والے، علی کی خوشیوں میں خوشیاں مناتے، علی کی غم میں غم مناتے۔ تقریباً 100 سال ہونے آئے ہیں۔ 21 اپریل کا دن تھا وہ، انگلش ڈیٹ اگر ہم دیکھیں 21 اپریل تھی 1925، جو ایئر تھا 1925 تھا، آج 2021 چل رہا ہے۔ آلموسٹ 100 سال میں تقریباً 4 سال باقی ہے۔ 100 سال پہلے یہ قیامت ڈھائی گئی کہ جنت البقیع، جہاں پر 1000 سے زیادہ صحابہ کرام دفن تھے، جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قبریں ہیں، جہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبریں، جہاں اولیاء خدا اور علماء کے پاک نفس آرام کر رہے ہیں، جہاں ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، جہاں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر ہے،
جہاں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے، اور جہاں ہماری شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اس جنت البقیع کی قبرستان پر بلڈوزر چلائے گئے۔ عزادارو، یقیناً آج رونے کا دن ہے، غم منانے کا دن ہے۔ بم بلاسٹ کیے گئے، بلڈوزرز چلائے گئے، ایک ہی دن میں وہ جنت کا ٹکڑا جو تھا جنت البقیع، اسے بالکل ایک ویران میدان میں تبدیل کر دیا گیا۔ عزادارو، ہم نے تو جنت البقیع کی اصل شکل و صورت نہیں دیکھی ہے، لیکن ہاں جنہوں نے دیکھی ہے، کئی ایسے سفر نامے ہیں کہ جس میں لوگوں نے اپنا سفر بتایا کہ ہم یہاں گئے تھے، یہاں گئے تھے۔ اس سفر ناموں میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی نے بتایا کہ اتنے بہترین گنبد تھے جنت البقیع میں ائمہ کی قبروں پر، اتنے بہترین مزار بنے ہوئے تھے ائمہ طاہرین کی قبروں پر، بہترین روضے تعمیر ہوئے تھے اہل بیت اطہار کی قبروں پر، لیکن دشمنان اہل بیت نے ان روضوں کو مسمار کر دیا، ان قبروں کو ویران کر دیا۔ عزادارو، آج جنت البقیع کی ایک ایک قبر نوحہ کر رہی ہے۔ ایک طرف روضہ رسول ہے جہاں پر روشنی کی کوئی کمی نہیں ہے، جگمگاتا ہوا روضہ رسول ہے، مسجد نبوی ہے، اور سامنے بالکل اندھیرا، بالکل ویران جنت البقیع ہے۔ عزادارو، اہل بیت اطہار کو زندگی میں تو ستایا گیا، زندگی میں پریشان کیا گیا، زندگی میں ان پر ظلم کیا گیا، لیکن ہائے دشمنی اہل بیت کیسی تھی زمانے والوں کے یہاں۔ اہل بیت کی دشمنی کو مرنے کے بعد اس طرح سے نکالا کہ ان کی قبروں پر سے روضے اور مزارات کو ڈھا دیے گئے، بلڈوزرز چلا دیے گئے۔ آج زائر جب مدینے جاتا ہے نا، دل تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ ہم رسول کی روضے کی زیارت کر سکتے، نجف میں مولا کی قبر کی زیارت کر سکتے، کربلا میں حسین کے روضے پر جا سکتے، مشہد میں امام رضا کے روضے پر جا سکتے ہیں، لیکن ہائے رسول کی بیٹی کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے، رسول کے نواسے حسن علیہ السلام کی قبر کی زیارت نہیں کر سکتے، رسالت ماپ کی نسل سے آنے والے ہمارے چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام کی قبروں کی زیارت سے محروم، بہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل رہے، بس دعا کرے پروردگار، ہم بڑے مجبور ہیں، لیکن خدا تو نے اپنے ولی عصر کو یہ قوت اور طاقت دی ہے۔ تیرے ولی عصر امام زمانہ تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بس پروردگار ہمارے لیے نہیں، ہم تو بڑے گنہگار ہیں۔ پروردگار تیرے نبی کی بیٹی پر جو ظلم ہوئے اس کا انتقام لینے کے خاطر ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کر دے پروردگار۔ میری بی بی نے بڑے غم اٹھائے، رسول کی زندگی میں بی بی دیکھتی تھی بابا پر اتنے مظالم ڈھا رہے ہیں لوگ، کبھی کسی نے پاگل کہا، کبھی دیوانہ کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی اونٹ کی گندی اوجڑی پھینکی گئی، کبھی شعب ابو طالب میں میری بی بی نے زندگی کو گزارا۔ اس کے بعد بی بی کے سر سے جب بابا کا سایہ اٹھا، بی بی نے دیکھا زمانہ پھر گیا ہم سے، کوئی پرسہ دینے نہیں آیا۔ آزادار رات کا وقت ہے، شہادت رسول کے بعد کا یہ واقعہ ہے، میری بی بی کا پہلو ٹوٹ چکا ہے،
دروازہ گرنے کے بعد میری بیوی ایک ہاتھ سے اعصاب سنبھالتی، دوسرا ہاتھ پہلو پر رکھ کر چلتی تھی۔ ہاں زادارو، ایک رات میری بیوی گھر میں بیٹھی ہے، میرا مولا کام سے جب گھر واپس آیا، میرے مولا نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے نا، میری بیوی نے کہہ دیا تھا فضا دروازہ علی کے لیے میں کھولوں گی۔ میری بیوی کھڑی ہوئی، عصا کا سہارا لیا، پہلو سنبھالا، میری بیوی نے دروازے کو کھولا۔ ایک مرتبہ علی کھڑے ہیں، میری بیوی کری علی میرا سلام۔ میرا مولا تڑپ گیا۔ میرا مولا کہتے فاطمہ آج تم نے زحمت کیوں کی دروازہ کھولنے کے لیے؟ اسما سے کہہ دیتی، فضا سے کہہ دیتی، بچوں سے کہہ دیتی دروازہ کھولنے کے لیے۔ میری بیوی کہتی ہے نہیں علی، آج میں چاہتی تھی کہ رسول کے جانشین کو میں سلام کروں۔ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ہائے غربت علی، غربت فاطمہ زہرا بعد شہادت رسول۔ میرا مولا صابر امام۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے فاطمہ مصائب یہ نہیں ہے کہ مدینے کے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، فاطمہ مصائب یہ ہے کہ میں علی سلام کرتا ہوں، لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ ہائے غربت علی، ہائے غربت آل علی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار آنکھوں میں آنسو ہے، دل غم زدہ ہے، پروردگار دعا کرتے ہیں تیری آخری حجت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کر جس سے زمانے کے امام ہم سے راضی ہو جائے، پروردگار تو راضی ہو جائے، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر خداوند عالم۔ پروردگار عالم تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، خصوصاً مختار بھائی اور ان کے رشتہ داروں کی بہترین مغفرت کرنا، جن کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، پروردگار ان کے عالم برزخ کے زمانے کو آسان کر دینا، ان کی قبر کو وسیع اور پرنور بنا دینا، گھر والوں کو، بچوں کو صبر جمیل عطا کرنا، پروردگار خداوند عالم، پروردگار زیارتوں کے لیے راستوں کو آسان کر دے، ہم سب کو جلد سے جلد 14 معصومین علیہ السلام کی زیارت کا شرف عطا کرنا۔ پروردگار حالات بہت برے ہیں دنیا کے، ہم دعا کرتے تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، ان کریم امام کا، ان رحیم مولاؤں کا، پروردگار خداوند عالم ان کے صدقے میں پروردگار دنیا پر رحمت کی نظر کر دے، پروردگار دنیا کے حالات کو بہتر بنا دے خداوند عالم، پروردگار دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں، جہاں جہاں سچے مسلمان بستے ہیں، پروردگار ان سب کی جان مال عزت ایمان آبرو اور اولاد کی حفاظت کرنا، پروردگار تجھے واسطہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو بیمار ہے، پروردگار دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں، پروردگار یہ کورونا کی وجہ سے بیمار ہو یا پھر کوئی اور بیماری ہو، پروردگار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ، جلد سے جلد انہیں صحت و تندرستی عطا کر، ان کی بیماری ان کے مرض کو دور کر دے، پروردگار خداوند عالم، پروردگار خدایا جس نے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے استاد، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار جو ہمیں دعا میں یاد رکھتے، جس نے ہم پر احسان کیا ہے، جو ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، خصوصاً حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی تمام نیک دلی مرادوں کو پوری کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ آواز بلند سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم پروردگار سورہ یاسین، سورہ ملک، حدیث قصہ، مجلس حسین، سورہ فاتحہ کا تمام ذکر کا خصوصاً 35 ٹائم سورہ یاسین، 20 مرتبہ سورہ ملک، 12 مرتبہ سورہ رحمان، 145 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 125 تسبیح صلوات کی، 2 مکمل قرآن مجید کا اور 400 ٹائم سورہ احد کا، اور جو بھی رشتہ داروں نے، بچوں نے جو بھی پڑھا، یہاں پر جو ذکر ہوا ان تمام کا ہدیہ پنجتن پاک 12 امام 14 معصوم تمام شہدائے کربلا تمام اسیران کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں۔ ان کی طفیل سے، ان کے تصدق سے ان تمام چیزوں کا ثواب مرحوم مختار بھائی، بیکھو بھائی، عباس بھائی کی ارواح کو، مرحومہ شیرین بہن، مرحومہ روشن بہن بنت عباس بھائی، مرحوم بچو بھائی، محمد بھائی، مرحومہ کلثوم بہن کرم علی بھائی، مرحومہ نوربانو بہن کانجی بھائی، مرحوم مہدی حسن، محمد حسن راوانی اور ورتیجی فیملی کے تمام مرحومین، بیمانی فیملی کے تمام مرحومین، بھایانی فیملی کے تمام مرحومین، کامدار فیملی کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین اور کل مرحوم مومن والمومنات کو اس سورہ فاتحہ کا ان تمام ذکر کا ہدیہ کرتے۔ پروردگار ہماری تمام کی جانب سے اس ہدیے کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔